قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ جب یوسف علیہ السلام جیل سے باعزت رہا ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا کار خاص بنانا چاہتا ہوں، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں مکین امین، باعزت ہیں اور امانت دار ہیں، قابل اعتماد ہیں اور قابل عزت ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ اپنا کار خاص بنانا چاہتے ہیں اور حکومتی جو ٹیم ہے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، رولنگ پارٹی میں جو حکومت تھی، تو ظاہر ہے اس وقت یہ کہہ لیں کہ آپ ایک بادشاہ والا ماحول تھا، جس کو صدارتی نظام کہہ لیں یا شاہانہ نظام کہہ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بارے میں یہ رائے دی کہ جس منصب کے لیے وہ خود بہتر تھے وہ سجیسٹ کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ آسان لفظوں میں انی حفیظ علیم، میں ایک تو حفیظ، مال کی حفاظت کروں گا، یہ جو وسائل ہیں مسائل سلطنت وہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور علیم، مجھے اس شعبے کا پتہ ہے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے جو بھی جس منصب پر ہے، ایک تو اسے اس منصب کے بارے میں صحیح پتہ ہو، اس کی وہ آج کے دور میں کہہ رہے ہیں اسپیشلائزیشن رکھتا ہو، صحیح علم ہو، اور دوسرا امانت دار ہو۔ یہ نہیں کہ دھڑے کا ہے یا برادری کا ہے یا سیاسی پارٹی کا ہے تو بٹھا دو، باقی کوئی کرائٹیریا نہیں، پھر ظاہر ہے پھر وہ آؤٹ پٹ نہیں ملنی۔ آؤٹ پٹ کے لیے کوئی نتیجہ لینے کے لیے اس کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو اس یہاں گائیڈ ملتی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس طرح ہم نے یوسف کو پھر جگہ دے دی۔ اب ظاہر ہے وزیر خزانہ ملک میں جدھر مرضی جائیں، اور مصر اس وقت کہتے ہیں کہ زرعی ملک تھا دوسرے علاقہ جات کے مقابلے میں، یعنی خوشحال تھا، اس کے وزیر خزانہ بن گئے، اب کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو آگے پھر اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، جسے چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ بھی یقینی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزتیں مل گئیں، آخرت کا بھی ثواب ان کا برقرار رہا۔ اب بحال ہو گئے، کچھ وقت گزر گیا، وہ 7 سال کہتے ہیں خوشحالی کے گزر گئے۔ اب قحط کا دور شروع ہوا۔ اب قحط میں یہاں ہی اگر اعلان ہونا کہ پٹرول کی قلت ہے تو لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ پہلے ہی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ قلت ہو نہ ہو، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ قلت پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو جب پتہ ہونا کہ بھئی دیانت داری ہے، حصے سے ملے گا، پھر یہ حالت نہیں ہوگی، اپا دپی کہنا۔ اب جب وزیر خزانہ دیانت دار تھے، کنٹرول پورا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی آگے پیچھے نہیں، ایک پوری پیمانے کے تحت ایک خاندان کو ایک وہ پورا بورا کھانے کا سال کے لیے کفیل ہے، ایک قانون بنایا۔ اب اس کا شورا یہ ہوا کہ جو قحط تھا وہ مصر کے باہر بھی اس کے اثرات تھے، اب مصر سے دوسرے علاقہ جات کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے، جن میں ان کے بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی لینے آ گئے مال۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اللہ اکبر، حالات بدل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام پر جب وہ داخل ہوئے نا تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ آج اللہ نے اس کو عزتیں دے دی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس انویسٹیگیشن اتھارٹی تھی نا، ہاں بھائی کتنے بھائی ہو، کتنے لینے آئے ہو، پوچھ سکتے تھے۔ پوچھا جی 10 بھائی ہیں، 11 ہیں، 10 لائے، ایک کدھر ہے؟ اچھا آئندہ اس کو بھی لاؤ، اس کا بھی ایک ملے گا، تو اس دفعہ اس کا بھی لے جاؤ۔ اعتماد کو دیکھیں نا، ڈیلنگ دیکھیں یوسف علیہ السلام، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کا بھی بوریا دے دیا اور پوچھا، ساتھ وہ بنیامین جو سگا بھائی تھا، کہا آئندہ اس کو بھی لے کے آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا۔ اس کے 2 معنی ہیں کہ اس کا حصہ پھر نہیں ملنا، اور ڈاؤٹ فل بھی ہو جانا ہے نا
ایک دفعہ تو چلو نہیں لائے، آپ دے دیا، آئندہ لائیں گے تاکہ کنفرمیشن ہو جائے گی، ویریفائی ہو جائے گا کہ واقعی یہ بھی ان کا بھائی ہے، اس کی بھی فیملی ہے۔ تو اگر نہ لائے تو ولا تقربوا، پھر ظاہر ہے ہو سکتا ہے یوسف ظاہر ہے ترس کھانے والے تھے، ان کا تو مل جائے لیکن پھر وہ منصب نہیں ملنا، وہ قربت ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سنراودون واباؤہ انا لفاعلون، ہاں ہم اپنے باپ کو اس کے بارے میں قائل کریں گے، ضرور کریں گے، انا لفاعلون، ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، وہ تھوڑا سا جو سامان لائے تھے قحط کا، کوئی بضاع، یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ان کا بیچ میں رکھ دیا۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ نے بھی معاوضہ رکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہے لے کے آئے، وہ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی، اناج بھی لے کے ان کو چلا دیا۔ اب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہتے ہیں ابا جان اب تو پیمائش آئندہ نہیں ملنی، اور یہ جو ہمارا بھائی ہے نا اس کو بھیجیں، اس کو ساتھ بھیجیں، نہیں تو ہمیں اس کا بوریا نہیں ملنا۔ تو ظاہر ہو سکتا ہے ان کا ان 10 بوریوں میں بھی بمشکل گزارا ہوتا، فیملیز ایسی ہوں، تو اس لیے انہوں نے کہا۔ تو اب جب باپ کو قائل کرنے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کیا تمہارے پر میں پھر اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وهو ارحم الراحمین، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ڈائلاگ ہو گیا، اسی پہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ جو بوریے تھے انہوں نے وہ کھولے تو دیکھا جو سامان لے کر گئے تھے جس کے عوض لانے تھے وہ گندم اناج، وہ بھی بیچ میں ہے، اور اناج بھی اب زیادہ قائل ہو گئے۔ کہتے ہیں ابا جان یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارا، ہمیں اور کیا چاہیے کہ یہ انہوں نے بضاع بھی بھیج دی ہے اور یہ بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اب پھر یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی منت سماجت دیکھی، ظاہر ہے ان کے کریکٹر پر بھی تو داغ تھا نا، نہ لے کے جاتے حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس، نہ لے کے جاتے۔ ظاہری طور پہ یوسف کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں علیہ السلام، انہیں نہیں پتا کہ یہ کنویں میں گرایا ہوا بھائی آج اتنے منصب پہ اللہ نے اس کو فائز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم کوئی مجھے بیان حلفی دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اپنی طرف سے۔ ان سے بیان لیا، حلفی لیا، اور ممکن ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے میں چینجز بھی آ جاتی ہیں، اور ان کا بعد والا رویہ توبہ بھی انہوں نے کی، باپ کو بھی کہا معافی مانگے، اور اب بھی ظاہر ہے وہ عیال دار بچے اپنے بھی تھے، باپ کی بھی تکلیف دیکھ رہے تھے، پاسبل ہے ان پگھل گئے ہوں، کچھ نرمی ہوئی ہو، لیکن اگلے جا کے نا پھر وہ ایک حسد جو ہے نا، یا کہہ لیں مخالفت، اگلے جملے آنے ہیں سورہ یوسف میں، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے ابھی بھی کیفیت میں کبھی کبھی وہ جو ہے نا جوش مارتی تھی مخالفت، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، ان سے بیان حلفی لیا، کہا کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ جاؤ۔ گئے، اب باپ تھے نا تو باپ کو اپنے اولاد کے لیے جو جو اسباب کر سکتا ہے استعمال انہوں نے کیے۔ انہوں نے کہا بیٹا جان بیٹا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ 10-11 بیٹے تھے، کہا شہر میں جب داخل ہونا ہے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم پھر بھی اللہ کا چلنا ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن تدبیر ضرور اختیار کرو۔ ایک باپ کی تدبیر تھی، تو اللہ نے قرآن میں دیکھے نا بڑے پیارے انداز میں، فلما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا وہاں سے وہ داخل ہو گئے، بٹ بیٹے بھی فرما بردار تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے ابا جان بوڑھے ہیں، ابا جان یہ ایسی ترکیبیں بتا رہے ہیں، یہ نہیں چلتی، ہوتا ہے نا، اولاد کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے معاملہ، کوئی بات نہیں ہے، سن لو بس مرضی اپنی کرو، نہیں، کہا جہاں سے باپ نے حکم دیا وہاں سے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، اللہ فرماتے ہیں اس ترکیب سے فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی، انہوں نے کی، اور ساتھ پھر یعقوب علیہ السلام کے اللہ نے تعریف بھی کر دی، نبی ہے نا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، کیونکہ ہم نے یعقوب کو سکھایا تھا، وہ علم والے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انداز ہے نبیوں کے ساتھ پیار کا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام پہ جب بھائی داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو قریب کیا، اس کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، ان پہ ظاہر نہ ہونے دیا، بنیامین کو بتا دیا، سامان تیار کروایا،
سامان پیک کیا، اس میں انہوں نے ایک پیالہ جو ہے نا اس میں رکھ دیا، اور یہ پیالہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف کے لیے ترکیب کی، یہ وہی پر تھی، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیے، پیالہ رکھ دیا بنیامین کے وہ کجاوے میں، تھیلے میں، بوریے میں وہ رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب چلنے لگے تو وہ کہتے ہیں پیالہ سونے کا تھا، ادھر تو نہیں السقایا کا لفظ ہے قرآن میں، کچھ کہتے ہیں پیالہ بڑا قیمتی تھا، تو بہرحال انہوں نے کہا وہ بھائی، وہ جب جانے لگے کہا قافلے والوں تم چور ہو، کہتے ہیں بھائی ہم چوری کرنے تو نہیں آئے، بڑی عاجزی سے کہتے ہیں ہمیں وہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں چرایا، ہم چوری فتنہ کے لیے نہیں آئے، ظاہر بیچارے حالات کے مارے ہوئے پریشان تھے، ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ ترکیب بنیامین کو رکھنے کے لیے کروا دی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ گم ہوا ہے، تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے، تو ایک نے کہا اگر تم میں سے کسی کے بوریے سے نکل آیا تو پھر، انہوں نے کہا جس کے بوریے سے نکل آیا اس کی سزا بھائی، حالانکہ قانون یہ نہیں تھا، زبان کر بیٹھے نا، جس کے بوریے سے نکل آیا جو مرضی کر لے، دیکھیں اللہ نے، پھر یہ واقعہ بھی پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، حالانکہ جو مصر کا قانون تھا نا، اس قانون کے مطابق فی دین الملک، بادشاہ کو جو دین، یہاں لفظ ہے دین کا معنی بدلا ہے، دین کا معنی نظام بھی ہوتا ہے، جو ہے نا کوڈ آف لائف، جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے مطابق وہ اس کو نہیں لے سکتے تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے رستہ بنا دیا، تلاشیاں لی گئی، مختصر بنیامین کے وہ بوریے سے، اس کے کجاوے سے وہ نکل آیا، اب انہوں نے جب ثابت ہو گیا نا، تو کہتے ہیں اب دیکھیں وہی بات ایک نفرت والی، اور یہ بڑی پنچنگ بات تھی، یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں، درگزر دیکھیں، کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے اس سے پہلے چوری کی تھی، اب یوسف کمزور نہیں تھے، کیوں جی لٹکا سکتے تھے نا، تو تسی یہ بھی نہیں سدھے ہوئے، مر چلے ہو تھا غربت نال، یہ بھی ڈینگ نہیں گیا ہے کہ نہیں، ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر کچھ نہیں کہا، اللہ اکبر، کہتے ہیں اگر بنیامین نے چوری کی تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، کون سی؟ کوئی بھی نہیں، اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ گھریلو نظام کیسا ہوگا، 10 بھائی ایک ماں سے اور ایک اکیلا بھائی، وہ کیسے رہتا ہوگا، جو اب بھی اس طرح ڈومیننٹ ہیں اور اس طرح الزام تلاشی کر رہے ہیں، گھر میں کیا ماحول ہوگا، تو پھر فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو چھپا لیا، ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، چہرے پہ تیور بھی نہیں بدلے، غصہ بھی نہیں آیا، بالکل کنٹرول، بڑی بات ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے، وَقَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل میں کہا تم بڑے مکان کے لحاظ سے بڑے برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اب آگے پھر کیا ہوگا انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی روشنی میں بشرط صحت و زندگی پڑھیں گے، جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔